बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीलाग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बाजवड़ में जो गुज़श्ता 3 दिनों से शिद्दत पसंदों यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग आए हैं उनके दरमियान और मुकामी जरगा जो है, जो कि जमात इस्लामी के रहनुमा हारून रशीद साहब की सरबराही में, जो साबका MNA रहा है, उसकी सरबराही में 2-3 दिन से वो मुज़ाकरात जो है जारी है, लेकिन अभी तक वो मुज़ाकरात बेनतीजा है। कल जो है मुज़ाकरात का तीसरा दिन था और आज जो है चौथा दिन है। पहले तो यही समझा जा रहा था कि हो सकता है कि जब ये जरगा चले जाएगा तो ये लोग क़बाइली रवायात और इस्लामी रवायात के मुताबिक जो है ये आबादी वाले इलाके से निकलेंगे, लेकिन अब जो उनके मुतालबात है वो कौन से मुतालबात है उस पर बात करेंगे। और क्या उन मुतालबात का मतलब ये है कि रियासत सरेंडर करे, या वही जो सवात वाला जो एग्रीमेंट हुआ था 2009 में, बिल्कुल उसी पैटर्न को वो रिपीट करना चाह रहे। तो उनके मुतालबात क्या हैं, जरगे के मुतालबात क्या हैं, इस पे बात करेंगे। जरगा जब पहले दिन, आज से 4 दिन पहले, जब बाजवड़ में ये जो मामून का वड़ मामून और लोए मामून के कुछ इलाके हैं जो 2 तहसीलें हैं, वहाँ पे जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू करना चाहा और लोगों को कंसल्ट किया, और ये बात तय थी कि ये यहाँ पे ऑपरेशन के बगैर काम नहीं हो सकता, क्योंकि शिद्दत पसंद जो वहाँ पे आए थे लोगों के घरों, हुजरों और मस्जिदों पे जो थे उसने कब्ज़ा किया है, वहाँ पे बैठे हुए हैं, ज़बरदस्ती लोगों से खाना शाना जो है वो मंगवा रहे हैं और रास्ते में लोगों को तलाशियाँ भी ले रहे हैं, गाड़ियों की तलाशियाँ ले रहे हैं। तो इस पर फैसला हुआ कि उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाएगा। पहले दिन थोड़ा बहुत जो एक्टिविटी हुई, कुछ कैनन फायर्स हुए, कुछ हेलीकॉप्टर से जो है उन पे वो अटैक किए गए, लेकिन कोशिश यही की गई कि आबादी को बचाया जा सके, आम लोग बच सके, लेकिन वो मुमकिन ही नहीं था। इसमें कबायली जरगे ने इंटरवीन किया और कहा कि जिस तरह जो तिराह में जिस तरह लोग चले गए सरों पे कुरान रख के जो है शिद्दत पसंद और दहशतगर्दों के पास चले गए कि आप यहाँ से चले जाए। बाजवड़ के लोगों का भी यही ख्याल था कि ये तो मौलवी फ़कीर मोहम्मद जो है, जो कि TTP के नायब अमीर है, और ये मामून का जो इलाका ये उसका इलाका है, वो यहाँ से बिलोंग करते। जब हम लोगों का वो लेके कि लोगों को बचाने के लिए, खित्ते को बचाने के लिए, अमन के लिए जब हम चले जाएंगे तो ये भी वो जरगा मान के वो चले जाएंगे। पहले दिन जब जरगे वाले गए तो जरगे को बताया गया कि आप कल तक हमें 12 बजे का टाइम दें। जब 12 बज गए तो कुछ तस्वीरें आई थी जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की थी, कि जिसमें फिर लोग इंतज़ार कर रहे थे। खैर वो 12 बज गए, 12 बजे कोई मैसेज नहीं आया, फिर 3 बजे फिर ये लोग चले गए, शाम को लेट चले गए और रात देर तक जो है उनके साथ मुज़ाकरात रही और मुज़ाकरात नाकाम रही। मुज़ाकरात क्यों नाकाम रही, इस पे वही मुतालबात जो शिद्दत पसंदों के हैं उस पर बात करेंगे। और फिर जरगे से ये कहा गया कि आप हमें मज़ीद टाइम दे, मतलब ये कि इतवार तक जो है मज़ीद ये जो जंग बंदी है इस वक्त जरगे ने दोनों के दरमियान, सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान और शिद्दत पसंदों के दरमियान जो है एक दूसरे पर हमला ना करने, ऑपरेशन ना करने, फायरिंग ना करने की ये जो है ना ये एक मुआहिदा टाइप का हुआ है। तो कहता है कि आज यानी इतवार की शाम तक जो है, ये जुम्मे से बात शुरू हुई थी कि इतवार की शाम तक जो है आप हमें 6 बजे तक जो है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अब ये सूरत हाल ये है कि बिल्कुल वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो बिल्कुल, और एक तो ये है कि रियासत के लिए भी बहुत मुश्किल है क्योंकि वो आम लोगों के दरमियान है, मस्जिदों के अंदर है, वहाँ पे पॉपुलेशन है, ख़वातीन है, बच्चे हैं, बेगुनाह लोग हैं। तो जरगे भी यही चाह रहा है, जरगे की कोशिश है कि कशीदगी को ख़त्म करे, बग़ैर गोली फायर किए गए, बग़ैर किसी कैजुअल्टी के जो है हालात को कंट्रोल करे। तो वो गए 2 मुतालबात लेके कि आप यहाँ से चले जाए और अफ़गानिस्तान वापस चले जाए, क्योंकि इनमें ज़्यादातर लोग जो है वो अफ़गानिस्तान से हैं, जो कहते हैं वर्दक प्रोविंस से ज़्यादा लोग हैं, कुछ सवात से हैं, कुछ तीर से हैं। तो उनको कहा गया कि आप वापस अफ़गानिस्तान चले। अगर वापस नहीं जाना चाह रहे हैं तो मुकाबला करना चाह रहे हैं तो फिर आबादी से निकल कर, मतलब ये है कि गाँवों से निकल कर, महल्लों से निकल कर, मस्जिदों से निकल कर बाहर पहाड़ पर जाए या मैदान पर जाए, वहाँ जाके जो है आप मुकाबला करें।
لیکن دونوں ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ کل جب کیونکہ میں رابطے میں کوشش کرتا ہوں کہ پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرف سے خون جو ہے نہ بہایا جائے، اور پرامن طریقے سے جو ہے اسپیشلی بے گناہ لوگوں کا، عام آدمی کا وہ تو بالکل نہ ہو۔ تو پتہ چلا یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں یہ زاگے گاؤں ہے، اور وہاں پہ جو مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، اس میں شدت پسندوں اور جرگے کے درمیان جو ہے مذاکرات جو ہو رہے ہیں۔ پہلا جو ان کو کہا گیا کہ آپ افغانستان چلے جائیں اور یہاں سے چلے جائیں، بس چھوڑ دیں، واپس ہم آپ کو راستہ دیں گے۔ تو پہلی بات تو کہتے ہیں ہم افغانستان نہیں جائیں گے، ہم یہی رہیں گے۔ یہ جو ذرائع سے جو بات ہو رہی ہے کہ ان کے وہ کیا ان کا رسپانس کیا تھا، تو یہی تھا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم یہیں پہ رہیں گے۔ نمبر 1 مطلب یہ ہے کہ میں جو بھی آتا ہے، جو بھی آپ کرتے ہیں، ہم ادھر ہی رہیں گے۔ دوسرا، اس نے ہمارے ساتھ مطلب ہے کہ ریاست کے ساتھ اس نے کوئی بڑی ریاست پہ رحم کیا، اور ریاست پہ جو ہے نا کہ ہم ریاست پہ حملہ نہیں کریں گے، ریاست ہم پہ حملہ نہ کرے۔ مطلب ہے کہ ہم جو کچھ کریں بس ٹھیک ہے، یہاں پہ ریاست کا کیا ہے، ہم غلط کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، ریاست کا اس سے کچھ نہیں ہے، ہم ریاست پہ حملہ نہیں کریں گے، ریاست ہم پہ حملہ نہ کرے۔ مطلب ہے کہ دونوں مطالبات جو ہے، ایک ہم افغانستان واپس نہیں جا رہے، دوسرا یہ ہم ریاست پہ حملہ نہیں کریں گے، ریاست ہم پہ حملہ نہ کرے۔ نمبر 3 یہ انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ آگے جو ہے نا ایف سی اور فوج کے چیک پوسٹیں بھی ہے۔ کہتے ہیں یعنی سیکیورٹی فورسز کو راشن کی ترسیل جو ہے وہ جرگے کی نگرانی ہوگی۔ مطلب جرگے پہ بڑا انہوں نے فضل کیا، جرگے پہ بڑا اعتماد کیا کہ اس ملک کے اندر، اس ملک کے سیکیورٹی فورسز اور فوج کو ان کو جو راشن کی سپلائی ہو رہی ہے وہ جرگہ اس کی نگرانی کرے گا۔ مطلب ہے کہ جرگہ ایک ہوگا، وہ دیکھے گا کہ یہ راشن کتنا جائے گا، کتنا جانا چاہیے، کتنا نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ اس نے جو ہے نا بڑی جو ہے نا بڑے دل کا مظاہرہ کر کے یہ کہا ہے کہ چلو جب آپ راشن بیچتے ہیں تو وہ جرگہ، ہم آپ کا جرگہ بٹھا دیتے ہیں، وہ نگرانی کریں گے، ہم مسجد میں بیٹھیں گے، ساری چیزیں دیکھتے رہیں گے۔ ہتھیاروں کی نقل و حمل کی اجازت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ سیکیورٹی فورسز بھی ہتھیاروں کے ساتھ موومنٹ نہیں کریں گے۔ اب اس سے کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہوں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے، سیکیورٹی فورسز کو جو راشن جائے گا وہ ہمارے نگرانی میں، جرگے کی نگرانی میں ہوگا، سیکیورٹی فورسز، فوج، پولیس اور ایف سی کے ساتھ ہتھیار نہیں ہوں گے، ٹھیک۔ اور چوتھا شرط جو لگایا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جانب سے قافلوں کی شکل میں سفر نہیں کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی فورس یہ نہیں ہے کہ 10 گاڑیاں جا رہی ہے، 20 گاڑیاں جا رہی ہے، 5 گاڑیاں جا رہی ہے، یہ اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس کا تو ڈائریکٹ مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے یہ ہمیں دے اور ہم یہاں پہ اپنا حکومت قائم کریں گے۔ تیسرا جو ہے مطلب ہے کہ بالکل وہ جو حکومت کو وہ ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فوج، اور پھر یہ ہے کہ یہی ہے نا کہ فوج اور ایف سی کی جو نقل و حمل ہے اس کے لیے یہ جرگہ جو ہوگا اس کو وہ مانیٹر کرے گا، لیکن ان کی نقل و حمل کون مانیٹر کرے گا؟ کوئی بھی نہیں، اور ان پہ حملہ نہیں ہوگا، ان پہ آپریشن نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کے مطالبات ہیں، اور بڑے بیزار مطالبات ہیں۔ مطلب یہ کہ ریاست کے اندر وہ اب ریاست اتنے قابل ہو گئے ہیں، یہ ہماری نالائکی ہے، ریاست کی نالائکی ہے کہ متعدد آپریشنز کے بعد وہ لوگ دوبارہ آ کے وہاں پہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں جہاں سے ہم نے ان کو نکالا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی میرے خیال میں ریاست کی کامیابی ہے، سیکیورٹی اداروں کی، ہماری بیوروکریسی کی اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی ناکامی ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے نکالا تھا بے سر و سامانی کے عالم میں، ان کا کمر توڑ کے، ان کے بازو توڑ کے، اب واپس آ کے ہمیں دوبارہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ اب آپ ادھر سے آؤ گے، ہم سے پوچھ کے آنا ہے، ہم بتائیں گے کہ کیسے آپ نے موومنٹ کرنا ہے، ہم بتائیں گے کہ کتنا راشن آپ کے پاس جائے گا، ہم بتائیں گے کہ آپ کی نقل و حمل کیسی ہوگی، ہم بتائیں گے کہ آپ اسلحہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ بہت بڑا اٹ از اے سلیپ آن دا فیس آف دا اسٹیٹ۔ مطلب یہ ریاست کے منہ پہ یہ تپڑ ہے کہ یہ جو مٹھی بھر لوگ وہ دوبارہ واپس کیسے آ گئے۔ اب جرگے نے جو کل اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جب وہاں سے ناکام ہو کے آئے تو جس طرح ہوتا ہے مذاکرات جاری رہیں گے۔ مطلب ہے کہ کشیدگی کم کرنے کے لیے ہم ابھی بھی ہم دل برداشتہ نہیں ہیں، ہم مذاکرات جو ہے نا جاری رکھیں گے، اور آج یعنی اتوار کو
6 بجے ہم دوبارہ جائیں گے. اس دوران ہم جو ہے نا دونوں فریقین سے ان دونوں فریقین کی رضامندی پہ فائر بندی ہے. ہاؤ کین اے اسٹیٹ بی ایکول ٹو اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن؟ ایک شدت پسند گروپ کے سامنے کس طرح اسٹیٹ ایکول آپ تصور کرتے ہیں؟ بل ہو رہا ہے کیونکہ اسٹیٹ کمزور ہے، اسٹیٹ کا انٹرسٹ نہیں ہے. ہماری حکومت کا، ہماری صوبائی حکومت، مرکزی حکومت کا ڈیم کیئر باجوڑ ہے شدت پسندوں کے ہاتھ میں. پھر جائیں گے سیکورٹی فورسز جائیں گے، 10-15 بیچارے ہمارے آفیسر شہید ہوں گے، ہمارے جوان شہید ہوں گے، دوبارہ کلیئر کریں گے، پھر ہمارے للے تللے ہوں گے. جی کہتے ہیں یہ فائر بندی دونوں کی رضامندی سے ہیں. جرگہ جو ہے، جرگے نے اپنی طرف سے یہ بیان دیا ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ قیام امن کے لیے ہم جتنا بھی کوشش کریں گے، ہماری کوششیں جاری رہیں گی. مطلب یہ ہے کہ ہم دل برداشتہ نہیں ہیں، اور آج مذاکرات کا جو بھی فیصلہ آیا وہ ہم قبائلی عوام کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے آگے کا لاہ عمل طے کریں گے. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ لوگ جو ہے ایک بار پھر مطلب ہے کہ 10 سال بعد ہم نے آپریشن کیا، سب کچھ کیا، 10 سال بعد وہ دوبارہ آ کے ریاست کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ ریاست کی فوج، ریاست کی سیکیورٹی فورسز جو ہے ان کے تابع ہوں گی، ان کے مطالبات کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق حرکت کریں گے، ان کی مرضی کے مطابق ان کو راشن جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو اٹ از اے بگ فیلئر میں سمجھتا ہوں ہماری ریاست کے لیے اور ریاستی اداروں کے لیے.